بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے کہ جو انسان روئے زمین پر آئے گا، جس روح کو پیدا کیا جائے گا، اس پر موت برحق ہے، اس کو موت لازمی آئے گی۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت اپنے خالق کائنات اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول ہوتا تھا۔ غرور و تکبر میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ وقت آپس میں دست و گریبان رہتے ہیں۔ اس روز کی خون ریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑوں صحرا لرز اٹھے تھے، خود اہل آسمان بھی مضطرب و متفکر تھے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے قلع کما کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ اس نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمانوں پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نو عمر لڑکے پر پڑی جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں کام آ چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے دو مخلوقات پیدا فرمائی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرمایا گیا، جو فرشتے کہلاتے ہیں اور نہایت نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہیں۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ رب الذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ ان میں کوئی مذکر و مؤنث نہیں اور نہ ہی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے اسے بڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا، وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ ناظرین گرامی، عزازیل اپنا تمام تر وقت تسبیح و تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا شوق بھی تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسمان اسے معلم الملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساسات تھا کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کومپل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مغرور مشہور ہو گیا۔ لیکن اسے اس بات کی قطع پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا۔ پیارے دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق
का दंगा फसाद उनकी आंखों के सामने था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात को पैदा फरमाया था। जिन्नों ने पहले दिन से जमीन पर कत्ल व गारत गरी मचा रखी थी। चनाचा फरिश्तों ने अर्ज किया, ए पाक परवरदिगार, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेंगे, आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात तेरी तस्बीह और तहमीद में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। चनाचा फरिश्तों ने मशीयत इलाही के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं मिट्टी का एक इंसान बनाने लगा हूँ, फिर जब बना चुकूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। नाज़रीन ग्रामी, अबलीस के गुरूर ने इसे मरदूद बना दिया और जब अल्लाह ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो वो सब सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर व तकब्बर में आकर काफिर बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अबलीस, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? उसने कहा, मैं इससे अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू बहिश्त से निकल जा, तुझे शायान नहीं कि यहाँ गुरूर करे, बस निकल जा, तो मरदूद हो गया। इसने अल्लाह ताला से कहा, मुझे रोजे महशर तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी जाती है। फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलऊन किया ही है, मगर मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर चलने वालों को बहकाऊंगा, उनके आगे से और पीछे से, दाएं और बाएं से, गर्ज हर तरफ से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा, उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं तुझ समेत उन सब से जहन्नम में भर दूं। नाज़रीन ग्रामी, बारगाह खुदाबंदी से दत्कारे जाने के बाद शैतान अज़ाज़ील से अबलीस बन गया। इसके गरूर और तकब्बर और ऊनत की बिना पर इसकी हजारों सालों की तस्बीह और तकदीस और इबादत और इताअत इसके मुंह पर मार कर उसे अर्श से फर्श पर पट दिया गया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। प्यारे दोस्तों, इसलिए अबलीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी। जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो इसने अल्लाह पाक से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने इसे वक्त मुकर्ररा तक यानी एक खास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान पाक की सूरतुल हजर में यूं बयान फरमाया गया है। इसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। प्यारे दोस्तों, वक्त मालूम को मुफस्सिरीन ने इस वक्त तक के लिए लिखा है जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे। क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों की बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे, और फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम अज़ कम 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिक व कुफ़ार रह जाए। तफसीर दुर मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूंकेंगे। शुरू में इसकी आवाज़ नहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे, मगर फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, इनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक के शैतान अबलीस को भी इस नुस्खे औला के वक्त मौत आएगी। इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा सूर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मेज़ाने अदल लगेगा। यानी नुफ़्क़ा औला के वक्त अबलीस को मौत आएगी और नुफ़्क़ा औला और नुफ़्क़ा सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा, और ये कि अबलीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। प्यारे दोस्तों, आप इस बात पर रोशनी डालते हैं कि अबलीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। तो इस सिलसिले में हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर रवायत पेश करते हैं। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब अव्वल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुज़ार हुए
اے اللہ پاک میری موت سے میرا ازلی دشمن خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت کے لیے زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے ابو آدم آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے ان کو دیکھ لیں گے، وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا اتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے۔ اس وقت تک حالت نزاع موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کے سنگاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنگاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ پیارے دوستو، انہیں جہنم کے گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو۔ ہماری موت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ کسی انسان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے، کب اس نے اس دنیا فانی سے رخصت کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔